بخاری شریف کی حدیث ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو دین کے اندر اسے سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ نماز ہمارے اوپر فرض ہے تو نماز کے مسائل جاننا بھی ہمارے لیے فرض ہے۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کے مسائل جاننا اس کے لیے فرض عین ہے۔ حج فرض ہے تو حج کے مسائل کو سیکھنا سمجھنا اس کے لیے فرض عین ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ تو نماز کے بہت سے مسائل ہیں، تو نماز کے اندر جس وقت ہم نماز ادا کرتے ہیں کچھ چیزیں ہیں مستحب، کچھ ہیں ان کا پڑھنا کیا ہے سنت ہے، کچھ ہے واجب، کچھ ہے فرض۔ اگر فرض چھوٹ جائے نماز کے اندر تو نماز ادا مطلق قرات نماز کے اندر فرض ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو گئے قرآن پڑھا ہی نہیں، فرضوں کے اندر پہلی دوسری رکعت میں یا سنن وطر ہیں عشاء کے یا نوافل ہیں، قرآن نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی۔ قیام کیا ہے؟ فرض ہے۔ جان بوجھ کے بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ قیام فرض ہے۔ اور سجدے ہر رکعت میں ہیں دو، تو بعض کتابوں میں ایسے بھی لکھا گیا پہلا سجدہ فرض دوسرا واجب، لیکن اس پر فتویٰ نہیں۔ جو راجح قول ہے کہ دونوں سجدے فرض ہیں، اور سجدے کے اندر جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں یہ تسبیح فرض نہیں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ یہ سنت ہے۔ اگر آپ نے اس میں کوئی کمی ہوگی تو سجدے میں کوئی فرق ہے۔ ایسے رکوع کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ رکوع ہے نا جھکنا، عورت کے رکوع اور مرد کے رکوع میں فرق ہے۔ مرد اس طرح جھکے گا کہ پشت اس کی یہ سر برابر ہو جائے، جیسے کہ گلاس اگر پانی کا رکھ دے تو نہ گرے۔ عورت کے لیے تھوڑا سا ایسے جھکنا ہے۔ مرد کے لیے یہ رکوع ہے کہ آپ نے اپنے گھٹنوں کو ایسے آپ کے ہاتھ انگلیوں سے ذرا مضبوطی سے ان کو پکڑ لینا ہے۔ عورت کے لیے صرف تھوڑا جھکنا ہے۔ عورت کے سجدے اور مرد کے سجدے میں فرق ہے۔ جب سر سجدے میں رکھے تو عورت سمٹ کر سجدہ کرے، اس کے اندرونی کئی بیماریوں کا علاج بھی اسی میں ہے۔ اور مرد کے لیے کیا ہے؟ کھلا سجدہ کرنا ہے، نہ کوہنیاں آپ کی لگیں، اور نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں، اور سجدہ ہی سب سے مشکل ہے۔ اکثر ہم سجدے کے اندر غلطیاں کرتے ہیں، کوئی کوہنی لگا رہا ہے اور کوئی اپنا پیٹ اس کو لگا رہا ہے اپنی رانوں کے ساتھ، تو یہ خیال کرنا ہے سجدے کو صحیح طریقے سے۔ اللہ کے محبوب یوں سجدہ ادا فرماتے، اگر بکری کا چھوٹا بچہ نیچے سے گزرنا چاہتا تو وہ گزر سکتا تھا۔ سجدے کا طریقہ، سجدے میں جائیں گے پہلے آپ زمین پر کیا رکھیں گے؟ گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی ماتھا، اور جب کھڑے ہوں گے تو پھر اس کے برعکس کریں گے۔ تو ایک سجدہ کر کے دوسرے سجدے کے لیے یہ نہیں تھوڑا سا سر رکھا پھر تھوڑا سا اٹھا کے پھر دوسرا سجدہ، یہ غلط طریقہ ہے۔ بیٹھ جائیں، اعضاء اپنی جگہ، جوڑ اپنی جگہ آ جائیں، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ۔ بلکہ دو سجدوں کے درمیان حدیث میں دعا کا بھی ذکر ہے، اللہم اغفر لی، یہ دعاؤں کا ذکر بھی ہے اور کچھ احادیث کے اندر۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ سجدہ کرنا فرض ہے، اور سجدے کا طریقہ تشہد میں جب آپ ہاتھ رکھیں اپنے گھٹنوں پر، یہ انگلیاں آگے جو گھٹنے ہیں نہ آگے ہوں نہ پیچھے، برابر یہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں۔ تو ایسے ہی جس وقت آپ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں کعبۃ اللہ شریف، ہاتھ باندھنا کہاں ہے؟ ناف پر، ناف کے نیچے، اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ سینے کے اوپر۔ عورت اور مرد کی نماز میں 26 فرق ہیں۔ اردو کے اندر ایک کتاب ہے، مطالعہ کا بھی ذوق پیدا کرو، اس کا نام ہے نماز کی سب سے بڑی کتاب، بڑی ضخیم کتاب ہے۔ تو اس کے اندر اور بھی بہت سی کتابیں ہیں اردو کے اندر، 26 فرق ہے عورت اور مرد کی نماز پڑھنے میں۔ فرق کیا ہے؟ کس طرح وہ پڑھے گی؟ جب سر سجدے میں ہے یا تشہد میں بیٹھے گی، دونوں پاؤں کس سائڈ پہ نکال کے بیٹھے گی؟ بائیں یا دائیں؟ بتاؤ
تو حضور علیہ السلام بھی کبھی پوچھ لیا کرتے تھے اپنے صحابہ سے دائیں طرف نہ، تو یہ پاؤں اور مرد کے لیے اور طریقہ ہے جس طرح، ہاں البتہ کسی کی کوئی مجبوری کوئی تکلیف ہے پاؤں کو تو پھر جس طریقے سے وہ بیٹھ سکتا ہے اس کے لیے جائز ہے. جیسے کرسی پر بیٹھے ہیں حضرات، تو کرسی پر بیٹھ کر جب نماز پڑھتے ہیں نا، بعض اوقات کرسی کے ساتھ آگے وہ لکڑی بڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں پیشانی وہاں رکھتے ہیں. اس میں ہمارے علماء نے منع فرمایا، وہ فرماتے ہیں پیشانی نہیں رکھے اس لکڑی پر، صرف سر سے سجدہ کرنا ہے. کچھ ایسے کرتے ہیں رکوع کے لیے آگے ہاتھ یوں بڑھاتے ہیں، یوں کر لیا، سجدے کے لیے پھر ذرا نیچے کر لیا. ایسے ہاتھ آپ کے ادھر ہی رہے، بس آپ نے اشارہ صرف سر سے کرنا ہے، رکوع کے لیے اشارہ سر کے اور سجدے کے لیے اشارہ ذرا. تو جو بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے تھے یہ ان کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فہم دین کا ذوق نصیب فرمائے. اذکروا افضل ذکر اللہ